السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا۔ اس آیت میں انسان سے مراد وہ کفار ہیں جو موت کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جیسے ابی بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور ان جیسے تمام کفار۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ کافر انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے اور اسے جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے قبر سے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے، کیا اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنا دیا جب وہ بالکل معدوم تھا، تو جب اصلاً معدوم ہونے کے باوجود ہم اسے وجود اور زندگی دے سکتے ہیں، تو اگر ہم مردے کو زندہ کر دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، حالانکہ اب تو اس کی اصل موجود ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں ایک حدیث قدسی بیان کی جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں، پس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، تو تیرے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے، پھر انہیں دوزخ کے
آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کافروں کو قیامت کے دن زندہ کر کے انہیں گمراہ کرنے والے شیطانوں کے ساتھ اس طرح جمع کر لیں گے کہ ہر کافر شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے دہشت کے مارے ان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور کافروں کی ایسی حالت، وہ رسوائی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور سعادت مند بندے اس بات پر بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ذلت سے نجات عطا فرمائی، جبکہ ان کے دشمن کفار ان کی سعادت و خوش بختی دیکھ کر حسرت و افسوس اور انہیں برا بھلا کہنے پر خود کو ملامت کر رہے ہوں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دن کی شدت اور حساب کی سختی دیکھ کر ہر دین والا زانوں کے بل گرا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ جاسیہ میں ارشاد فرمایا، اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافروں کو جب جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جیسا کہ اس تفسیر میں بیان ہوا۔ تو ان دونوں آیات میں جدا جدا احوال کا بیان ہے، اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ کافر اور اسے گمراہ کرنے والا شیطان ایک ساتھ زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دنیا اور آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص قرآن مجید سے اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے نہ ان سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہو جائے، دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اسے حلال کاموں سے روک کر اور حرام کاموں کی ترغیب دے کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کر کے اور اس کی نافرمانی کا حکم دے کر گمراہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے کفر کی اندھیری وادیوں میں ڈھکیل کر حالت کفر میں مرواتا ہے۔ اور پھر یہی شیطان قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 سے آیت 36 اور 37 میں ارشاد ہے، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنا دیا، ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر کفار اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ ایسے کام کرنے سے بچیں جن کی وجہ سے شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیا جائے، کیونکہ شیطان انتہائی برا ساتھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں ارشاد ہے، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان کی نافرمانی کرنے پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، تاکہ جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے، جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے توق ڈالے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، پھر جو کفر و سرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور انہیں باقی کافروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یاد رہے کہ کفر اگرچہ یکساں ہے، ایک ہی ملت ہے، مگر کفار مختلف قسم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے، تو ان میں ہر قسم کے کافر کو اس قسم کا عذاب ہوگا جس کا وہ مستحق ہے، جیسے گمراہ گر کافروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دوگنا عذاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ سورۃ عنکبوت میں ارشاد ہے، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں، یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ کون سا کافر جہنم کے کس طبقے کے لائق ہے اور کون سا کافر جہنم کے شدید عذاب کا مستحق ہے اور کون سا نہیں، اور کسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کسے بعد میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔